بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے 1 گھنٹے کا ایک ویڈیو بیان جاری کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بعض تحریروں اور ان کے بعض اعمال کے اوپر گرفت کی اور شرعی مواخذہ کرتے ہوئے ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد، اس بیان کے جاری ہونے کے بعد، علماء اہل سنت کی طرف سے بعض علماء نے سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کے اس بیان کی تائید و توثیق کی، جبکہ اس کے برعکس بعض علماء کی طرف سے شدید رد عمل کا مظاہرہ بھی کیا گیا، اور جن علماء نے رد عمل کا مظاہرہ کیا ان کی طرف سے زیادہ تر یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے، ان کو ویڈیو میں آ کے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ ان کو بالمشافہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے جا کے مل کے ان کے سامنے اپنے اعتراضات اور اپنے تحفظات رکھنے چاہیے تھے اور مفتی صاحب سے اس کی وضاحت لینی چاہیے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سے قبل کیا علماء نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے ان سے وضاحت طلب کی ہے یا نہیں، اور اس کے جواب میں مفتی صاحب کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے یا نہیں؟ تو باقاعدہ اس کے شواہد اور اس کے ثبوت موجود ہیں علماء کے بیانات کی روح سے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے یہ چیزیں پہلے رکھی جا چکی ہیں۔ علامہ مفتی رضا کونین صاحب نے بیان ویڈیو میں یہ جاری کیا اور یہ بتایا کہ کراچی ہی کے معروف استاذ مفتی ابو بکر شاذلی صاحب نے بالمشافہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے چیزیں رکھی، لیکن ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اسی طرح کراچی ہی کے مفتی ہیں علامہ مفتی وسیم اختر المدنی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ مفتی صاحب سے بالمشافہ ملاقات کر کے یہ ان کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ان کو بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ تاج الفقہاء محقق عصر مفتی وسیم اختر مدنی دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے کچھ اور دیگر احباب نے بھی ان کو سمجھانے کی، توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی اور اصلاح اور دعوت حق پیش کی، تو لیکن یہ باز نہ آئے، بلکہ یہ یہی کہتے رہے کہ میں یہ سارا معاملہ دیکھ لوں گا، اس کو میں سیٹل کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں وغیرہ وغیرہ آزار پیش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ العصر مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم عالیہ کو اپنے ادارے میں بلایا اور ان کو ان مفتیان کرام جو ان کے ادارے کے اندر مفتیان کرام بناتے ہیں، تخصص کی کلاسیں لیتے ہیں، جو جید مفتیان کرام ہیں، جن کے فتوے جو ہیں اس وقت اہل سنت کے اندر رائج ہیں، چلتے ہیں، جن کی بات کی پیروی کی جاتی ہے، تو ان کی شکایت لگائی تو کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ اپنے اس مطالبے سے باز آ جائیں، یہ توبہ اور رجوع کے، یا پھر یہ میرا ادارہ چھوڑ دیں۔ تو اس پہ مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ حضور آپ جو ہے اللہ کو بھی راضی ایسا عمل کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اور عوام اہل سنت بھی آپ ایسا کام کر لیں، اور ان کو سمجھایا کہ آپ توبہ اور رجوع کر لیں۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جو بعض تحفظات تھے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے پیش کیے، لیکن ان کو بھی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اس سے ایک دن پہلے مولانا خادم حسین صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، بہت خطرات یہ وہ کہ کل کیا کرنا ہے، پالیسی کیا ہوگی۔ تو اس بندے سے خادم حسین صاحب بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت اس کے ایمان کے بھی قائل نہیں تھے، وہ اس کے ایک بیان کی وجہ سے، لیکن اہل سنت میں وہ مقتدر حلقوں میں ایک بہت بڑے عالم دین سمجھے جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب ہم پالیسی جو بنائیں گے تو سب سے مشورہ کریں گے، اگر مرضی ان کی ہے کوئی مشورہ کیا دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کرتے ہو تو تم بات کر لو۔ تو میں نے اس شخص کو فون کیا، ایک ہی جواب انہوں نے ان سالوں میں مجھے دیا، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ۔ بس ہر کام کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کام کے لیے آپ وہ کرتے پھر جو کرتے۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے وہ شواہد اور اس کے اوپر دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور لکل فن رجال، ہر فن کے لیے رجال ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ لیکن ان کی طرف سے خاطر خواہ ان چیزوں کے اوپر جن پر
سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے گرفت کی ہے، مواخذہ کیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے ان کا کوئی جواب خاطر خواہ نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر گرفت کرتے ہوئے سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ڈسکس کی ہیں، آیا کہ یہ قابل گرفت ہیں کہ نہیں، قابل مواخذہ ہیں کہ نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل سنت و جماعت کے منہج کی روشنی میں، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتاوی جات کی روشنی میں یہ باتیں قابل گرفت ہیں کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ یقیناً قابل گرفت ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کٹر شیعہ رافضی کی تعریف کرنا، اس کے لیے القابات استعمال کرنا اور اس کے لیے اس طرح کے ٹائٹل اور القابات استعمال کر کے اس کی تعریف کرنا، یہ قطعاً اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی ممتاز اور جید عالم دین تھے۔ ان کی خدمات کا دائرہ پاکستان اور ایران اور ان ممالک سے ماورا دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی تعامل بین المسالک والمذاہب اور تقارب بین المسالک والمذاہب کے میدان میں ایک مثالی کردار کے حامل تھے۔ پاکستان میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے طویل عرصے اکٹھا کام کیا ہے اور ان کی رفاقت اور مشاورت اور سرپرستی ہمارے شامل حال رہی ہے۔ ان میں دینی اور ملی حمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ اسلام کے عظیم تر دینی اور ملی مقاصد کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تمام مسالک کے دلوں میں ان کے لیے بڑا احترام تھا اور ان کی اچانک وفات کا صدمہ تمام مسالک نے محسوس کیا، کیونکہ ایسی جامع الصفات شخصیت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ علامہ افضل حیدری جو ان کی جگہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے شعار کو، ان کی مشن کو، ان کی ترجیحات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور ہم مل کر دین کے میدان میں اور دینی مدارس و جامعات اور مساجد کے تحفظ کی مشن میں اسی طرح سے اکٹھے کام کرتے رہیں گے تاکہ ان کی روح کو سرور نصیب ہو عالم ارواح میں۔ اس پر قرآن و سنت سے اور ائمہ اہل سنت کے فتاوی جات سے 20 حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کسی سنی کو کسی ایسے رافضی کی تعریف اور اس کے لیے ایسی القابات استعمال کرنا یہ قطعاً درست اور قطعاً روا نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دیابنا کی مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہاں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا اور مفتی صاحب کی موجودگی میں اس کا افتتاح ہوا اور مفتی صاحب ان دیابنا کی مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شامل ہوئے۔ کیا یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک اور اہل سنت کے منہج کی روشنی میں آیا یہ جائز ہے؟ تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں، قابل گرفت ہے، قابل مؤاخذہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی چیزیں شاہ صاحب نے ان کو ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ ان کی کتاب تفہیم المسائل کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 138 سے وہ عبارت جس میں دیابنا کی گستاخانہ اور کفریہ وہ عبارات
جن کے اوپر ہمارے علماء اہل سنت نے گرفت کی اور ان کے اوپر باقاعدہ شریف فتاوا جات دیے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیابنا کے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گگوئی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی، ان کی جو کفریہ اور گستاخانہ عبارات جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان پر جو شریک گرفت کر کے ان پر فتویٰ دیا، اور حرمین طیبین کے 30 سے زیادہ علماء نے اس کی تصدیقات کی، اور پھر 350 علماء ہند نے اس فتوے کی تصدیق کی حسام الحرمین کی الصوارم الہندیہ کی صورت میں، اور وہ عبارتیں یقیناً قطعی طور پر کفر ہیں، ان میں گستاخی کا ایہام یا تاثر پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ قطعی طور پر کفر ہیں، اور ان کے بارے میں علماء حرمین نے باقاعدہ دو ٹوک واضح انداز میں فتویٰ دیا کہ من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر، جو ان کو جاننے کے بعد بھی ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان عبارات کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ لکھنا کہ وہ عبارات ایسی ہیں کہ بعض علماء کی عبارات سے توہین الوہیت و رسالت کا ایہام و تاثر پیدا ہوتا تھا، یہ عبارت بھی یقیناً قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے۔ اب سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی جن باتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ یقیناً گرفت بنتی ہے۔ رہ گیا سوال یہ کہ ان کو مل کے ان سے وضاحت لینی چاہیے تھی، تو پہلے علماء مل چکے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، اور مفتی صاحب کی طرف سے کوئی جو خاطر خواہ وضاحت ہے وہ نہیں دی گئی۔ پھر بعض لوگوں کی طرف سے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا کہ دراصل مفتی منیب الرحمان صاحب کی مجبوری ہے، وہ مجبوری کے طور پر وہ جاتے ہیں، انہوں نے اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ان کی مجبوری تھی، اگر وہ دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہیں تو وہ ان کی مجبوری تھی، اور دیگر جو ان کی چیزوں کے اوپر گرفت کی گئی ہے تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کی مجبوری تھی۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ پھر آپ کا ان آئمہ مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو بدمذہبوں کے جنازے پڑھا دیتے ہیں یا انہیں جنازے پڑھانے پڑتے ہیں ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے؟ ظاہر ہمارے ہاں مخلوط ماحول ہے، دیوبندی بھی محلے کے اندر رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، وہابی بھی رہتے ہیں، اگر کوئی دیوبندی وہابی شیعہ مر جاتا ہے تو وہ امام مسجد جو محلے کی مسجد کا امام ہے، جس کے بچوں کے سر پر چھت بھی مسجد کے مکان کی ہے اور اس کا ماہانہ گزر و اوقات بھی مسجد کی تنخواہ سے ہوتا ہے، پھر اس امام مسجد کی مجبوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا اس مجبوری کی بنیاد پہ سب کو رخصت دے دی جائے، سب کو اجازت دے دی جائے؟ تو پھر تو ہر بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا کہ میری مجبوری ہے، تو کیا اس بنیاد پہ یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بالخصوص وہ علماء جو مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ایک ہیڈ اور لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی، اور کسی صورت میں ان کو اس طرح کا اقدام کرنے کا جو ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 132 اور 33 پر بڑی زبردست بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی علماء وہ تو آئیڈیلز ہوتے ہیں، وہ تو نمونہ ہوتے ہیں عوام کے لیے، جب علماء یہ اقدام کریں گے تو پھر بتائیں کہ عوام کدھر جائے گی۔ لہذا سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے جن باتوں کے اوپر گرفت کی ہے یقیناً وہ قابل گرفت ہیں، قابل مواخذہ ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کے حوالے سے وضاحت ضرور دینی چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بالمشافہ ان سے ملاقات کر کے کرنی چاہیے تھی، بالکل اچھی بات ہے، بالمشافہ ملاقات کر کے ہی کرنی چاہیے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو مفتی صاحب حیات ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ابھی حیات ہیں، اب جا کے ان سے ملا جا سکتا ہے۔ علماء کا ایک بورڈ منتخب کریں اور علماء کی ایک ٹیم مقرر کریں، وہ جا کے مفتی صاحب سے ملیں اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور رکھ کے ان سے اس کی وضاحت لیں اور ان سے جا کے گزارش کریں کہ یہ چیزیں آپ کی قابل گرفت ہیں، لہذا آپ ان سے رجوع کریں اور یا کم از کم اپنی طرف سے اس کی وضاحت ضرور دیں،